بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ میک می among those who are rightly guided۔ پیارے دوستو، خواب ایک ایسی دنیا جو ہماری آنکھوں کے بند ہونے پر کھلتی ہے۔ بعض خواب صرف خیالات ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایک پیغام، ایک اشارہ، ایک راز ہوتے ہیں جو دل سے جڑے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صوفیہ کرام اور علماء کے اقوال کے مطابق خواب ہماری روح کی زبان ہے، جو ہمیں ایسے راز بتاتی ہے جو بیداری میں کبھی سمجھ نہ آئے۔ اگر آپ بھی اپنے خوابوں کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل درست جگہ پر ہیں۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر سے آگاہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور ہمارا ٹاپک وہی پریویس ویڈیو والا ہی ہے کہ جس میں ہم نے آپ کو 15 خواب، ایسے خوشخبری والے خواب بتائے تھے کہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اور آج اسی ویڈیو کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم ریمیننگ 15 خواب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ واضح پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا دنیا میں ہی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ مکمل ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، ٹاپک پر بات کرنے کے بعد ہم اپنے آج کے دن کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ ایک مختصر اور چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، لیکن اس کی افادیت جو ہوتی ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل آج کے دن کر لیتے ہیں تو آپ بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد ہم لاسٹ میں ایک پیاری سی دعا کرتے ہیں، تو سبھی ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھا کریں، دعا کا حصہ ضرور بنا کریں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ تو ہم شامل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے خواب۔ دوستو، اگر آپ میں سے بھی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ خواب مختصر اور جامع بیان کریں، خواب کو ایک ہی میسیج میں بیان کیا کریں، ساتھ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ تو پہلا خواب ہمیں سجل شیخ کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہے اور میری سسٹر اور کزنز قرآن پاک کے پارے اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ پارے نیچے روم میں رکھو، اوپر مت لاؤ، یہاں بارش ہو رہی ہے، گیلے نہ ہو جائیں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو پیاری بہن، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ قرآن سے محبت اور تعلق آپ کے دل میں موجود ہے، یہ خواب واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ دل کا دین کا کام یا علم آپ کے خاندان میں پھیلنے والا ہے۔ بارش کے ذریعے یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزمائش یا نعمت کے دن آنے والے ہیں اور اس دوران دین کا ادب و احترام ضروری ہوگا۔ خواب میں دوسروں کو نصیحت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح یا رہنمائی کا جذبہ دیا گیا ہے۔ دوسرا خواب ہمیں آیا ہے اقرا بہن کے آئی ڈی سے اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی میتھ کے کوسچن سولو کر رہا ہے اور آنسر 10 نکلتا ہے، یعنی 10 نکلتا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ اقرا بہن، ریاضی کے سوالات خواب میں دیکھنا اکثر زندگی کے مسائل یا فیصلہ سازی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کسی مسئلے کو حل کرنا یعنی مشکل یا آزمائش زندگی میں درپیش آنے والی ہے، اس کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور 10 ہندسے کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملے گی، یہ ظاہر کرتا ہے مسائل حل ہو جائیں گے اور کامیابی اور تکمیل کی علامت ہے۔
تو مجموعی طور پر یہ آپ کا اچھا خواب ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، محنت اور نیت صاف رکھیں۔ اگر واقعی کسی الجھن میں ہیں تو استخارہ کریں یا قرآن پاک سے رہنمائی لیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ نیکسٹ خواب ہمیں ترکش ویڈیوز کی آئی ڈی سے آیا ہے، اور وہ لکھتی ہیں کہ میں نے اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھ پر گولی چلا رہا ہے، مگر مجھے گولی لگتی نہیں ہے اور میں ہر بار بچ جاتی ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ پیاری بہن، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ یا شخص ہو سکتا ہے جس سے آپ کو انجانا سا خطرہ محسوس ہوا ہو۔ گولی کا چلانا آپ کے اوپر آپ کے ارد گرد کسی حسد، دشمنی، نفرت یا پریشانی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بے چینی یا چھپا ہوا کوئی خوف ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ خواب ایک اطمینان ہے کہ خوف نہ کرو، میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ آپ کا وجدان بھی تیز ہے، یعنی آپ خوابوں کے ذریعے اشارے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو پیاری بہن، صدقہ ضرور دیں، چاہے تھوڑا ہو، یہ دشمنوں کے شر کو روکتا ہے۔ جی، تو یہ تھے آپ کے خواب۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ان 15 خوابوں کی طرف کہ جو یہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا دنیا میں ہی قبول فرما لی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے 15 خواب آپ سے شیئر کیے تھے، اور آج اس کے ریمیننگ 15 خوابس ہیں۔ تو خواب نمبر 16 ہے چراغ یا روشنی جلتے دیکھنا۔ اللہ کا نور آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، دعاؤں کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، یہ اس خواب کی واضح تعبیر ہے۔ 17 خواب ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا سننا۔ اگر آپ اپنے خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، یا آپ قرآن پاک کی کسی آیت سن رہی ہیں، یا قرآن کی سورہ کو سنتے ہیں، تو روحانی بلندی رب کے قریب ہونے کی علامت ہے، دعا قبول ہو چکی ہے، اس کا واضح اشارہ ہے۔ بہن، خواب میں جنت دیکھنا اگر دیکھی ہے آپ نے خواب میں، تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ ہمارا 19 نمبر پر خواب آ جاتا ہے اداسی سے خوشی کی طرف آنا۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ غم ختم ہو گیا ہے اور اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ 20 خواب ہے سفر سے واپسی۔ اگر آپ دیکھتی ہیں خواب میں کہ آپ کہیں لمبے سفر پر گئی ہیں اور پھر وہاں سے آپ واپس لوٹ آئی ہیں، تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ مشکل وقت گزر گیا ہے، یہ اس کی واضح تعبیر ہے۔ دعا کا اثر ہو گیا ہے، اب سکون آنے والا ہے۔ ہمارا 21 خواب ہے تعویذ ملنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور دعا کی قبولیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، 22 نمبر پر اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے کہ آپ ستاروں کو آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں یا چمکتا ہوا چاند دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے آنگن میں یا اپنے خواب میں آسمان پر دیکھتے ہیں، تو خوشخبری، روحانی کامیابی اور دعا کی قبولیت کا واضح اشارہ ہے۔ 23 خواب ہے کہ زمزم کا پانی پینا۔ اگر آپ نے خواب میں زمزم کا پانی پیا ہے تو یہ بہت ہی مبارک اور خوش آئند خواب ہے۔ یہ واضح نشانی ہے کہ آپ کو زندگی میں شفا، پاکیزگی، کامیابی اور اللہ کی خاص رحمت حاصل ہونے والی ہے۔ دوستو، 24 خواب ہے بزرگ یا ولی اللہ سے ملاقات کرنا۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے رہنمائی اور دعا کی قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے۔
25 نمبر پر اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بہت روشن ہے یا آپ کسی اور شخص کو دیکھتے ہیں جو روشن چہرے والا ہو یا کوئی بہت ہی روشن چہرے کا بزرگ دیکھتے ہیں تو اپنا یا کسی اور کا روشن چہرہ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ رب نے دعا قبول فرما لی ہے۔ 26 خواب ہے گھر کا روشن ہو جانا۔ گھر کا خواب میں روشن دیکھنا، وہ چاہے سورج یا چاند کی روشنی سے ہو یا کسی انجانی نور جیسی روشنی سے ہو، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ گھر میں سکون، رحمت اور برکت آنے والی ہے، دعا سنی جا چکی ہے۔ ہمارا 27 خواب ہے غریب کی مدد کرنا۔ خواب میں نیکی کرنا اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ آپ کی نیت پاک تھی اس لیے دعا بھی قبول ہوئی، یہ اس کی واضح تعبیر ہے۔ ہمارا 28 خواب ہے غریب قبر سے روشنی نکلنا۔ یہ روحانی خوشخبری ہے کہ آپ کی دعائیں دنیا اور آخرت دونوں میں اثر رکھتی ہیں۔ 29 خواب ہے اذان سننا یا دینا۔ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، یہ اس بات کی خبر ہے کہ رب آپ سے راضی ہو گیا ہے اور آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں۔ ہمارا اس ٹاپک کا لاسٹ اور 13 خواب ہے دل سے سکون محسوس کرنا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، اب دل کو چین نصیب ہو گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ واضح نشانی ہے کہ دنیا میں ہی آپ کے دعائیں جو ہیں اور فریاد جو ہے وہ سنی جا چکی ہے اور آپ کی دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہے منڈے اور منڈے کا دن جو ہے یہ بہت ہی مبارک دن ہے اور منڈے کا وظیفہ جو ہے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں۔ پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دن ہے، کیونکہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر کے دن یعنی منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن کو شروع کرنا اللہ کے نام کے ساتھ اور روحانی وظیفے سے برکتوں، رحمتوں اور نیکیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آج کا جو چھوٹا سا مختصر سا میں عمل آپ کو بتانے والی ہوں، یہ بہت کم ٹائم پیریڈ میں ہو جائے گا۔ آپ ایٹ لیسٹ کم سے کم 2 یا 5 منٹ میں آپ کر لیں گے اس کو۔ تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ اگر آپ یہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اسکول کالجز میں جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں اور آپ یہ فیل کرتی ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو اس وظیفے کا یہ فائدہ ہے کہ بچے اللہ کی ایمان میں آ جاتے ہیں، اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور یہ جادو اور بد نظر سے بچاتا ہے۔ امتحان میں واضح کامیابی کا اشارہ ہے اور واضح کامیابی نصیب ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ کوئی اہم کام یا فیصلہ درپیش ہو تو اس وظیفے کی مدد سے جو ہے وہ بہت خوش اسلوبی سے حل ہو جاتا ہے۔ تو سفر یا امتحان کا جو خوف ہے وہ بھی آپ کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ تو پیر کے دن کا وظیفہ جو ہے حاجت شفا اور نرمی دل کے لیے وہ ہے یا حفیظو، یا حفیظو، جس کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والے رب۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو اگر آپ پورے دن میں کسی بھی ٹائم پر کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہی، آپ مغرب سے پہلے آپ کسی بھی ٹائم پر باوضو ہو کر اسے تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے یا حفیظو کو 99 مرتبہ
یا اس سے زیادہ بھی دل سے پڑھیں۔ آخر میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، جو حاجت ہو وہ عرض کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آج تمام جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو خوف ہے وہ دور ہو جائے گا، اور آپ کے بچے خاص طور پر اللہ کی ایمان حفاظت میں آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اب کرتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا، تو آپ سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ اے اللہ، پیر کے دن کی برکت سے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو کسی مشکل پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کروا دے۔ یا میرے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے جوڑ ہیں ان کے لیے بہترین جوڑ بنا دے، جو رو رہے ہیں انہیں ہنسا دے، جو تنہا ہیں انہیں اپنی محبت کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں جہنم سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، اور ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا میرے مالک، جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص میرے والد محمد اکرام، میری والدہ، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی خصوصی بخشش، خصوصی مغفرت فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں یعنی ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے اپنے والدین کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل سے لائک کریں، فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے۔ دوستو، آپ کا ایک لائک ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دل میں جگہ بنائی ہو تو سبسکرائب کریں، اور ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہیں تو کامنٹ کریں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔